عرفات میں نے یہ پہچان کرنا، اور وہ کیڑی پہچان ہے تے کیڑی جگہ جس مقام دے اتنے جا کے بندہ حاجی بن جاتا ہے۔ میرے دوست عرض کرنا چاہنا جدو حضرت آدم علیہ السلام نبی ہوتی آئے نا، حالانکہ نبیاں کو غلطیاں کوتاہیاں نہیں ہوندیاں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حکمت آئی کہ اتحادیت کے حوالے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ میری اس لفظ کو معاف فرما دے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور آپ دعا کرتے کرتے تو معافی منگتے منگتے میدان عرفات میں آ گئے۔ کس جگہ اسے آئے؟ میدان عرفات ہوا۔ جب اس مقام اتنے آئے نا کہ عرفات میں نے پہچان کرنا، حضرت آدم علیہ السلام نے دل میں یہ خیال آیا کیوں نہ اس نبی کے وسیلے نہ دعا کرنا جسے صدقے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، کیوں نہ اس نبی کے وسیلے تے توسل دے نال دعا کرا جہدے نال کسی وجہ تو ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ عرض کیتی یا اللہ میری اس لرزش نو معاف کر دے، حضور دا صدقہ، نبی پاک دا صدقہ۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم تو اس نام دی پہچان کیویں کیتی، اس ہستی کی پہچان کی وجہ عرض کی اللہ میری یاد ہے جدو میری پہلی یاد کھلی آئی لوہے محفوظ تے ایک جملہ لکھا ہے، ایک کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھنا نبی وہ نہیں ہوتا پر جڑا دنیا سے آوے کسی سکولے جاوے، مون کسی ہائی سکولے جاوے، مون کسی کالج یا یونیورسٹی جاوے، پڑھ لکھ جائے، کوئی ڈگری لے لے تے اللہ تعالیٰ فرمائے وہ نبی بنایا جائے یا رسول بنایا جائے۔ نہیں، نبی وہ ہوتا ہے جڑا دنیا دی علم پڑھن نہیں آوندا بلکہ دنیا والے رب دے علم پڑھا واسطے آیا کرتا۔ ٹھیک ہے جی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کلمہ پڑھیا، تو نامی پڑھیا، اس میں گرامی پڑھیا، تو عرض کی یا اللہ وہ دے صدقے میری اس لرزش میں معاف فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا تسا میرے محبوب کی پہچان کی دیے اور عرفات کا میں نے پہچان کرنی ہے۔ فرمایا آدم تہاڈی اس لرزش میں معاف کرنا پیا اور قیامت تک یہ رول بنانا پیا کہ تہاڈی اولاد اس مقام اتنے آوے آ کے جویں تسے انہاں دی پہچان کی ہے تہاڈی اولاد بھی میرے محبوب کی پہچان کرے تے انہاں دے صدقے نال معافی طلب کرے۔ فرمایا گناہ بھی معاف کر دیواں گا تے حاجی ہون دا لقب بھی عطا فرما، حاجی ہون دا لقب بھی عطا فرما دیواں گا۔ برادران اسلام عرض کرتا چلا اگر دین اسلام تے غور کیتا جائے، قرآن تے غور کرو تے سارے دا سارا یا اللہ تعالیٰ دی حمد یا مصطفیٰ کریم دی نعت ہے۔ حالانکہ دیگر کتاباں اللہ پاک نے آنے واحد دے اندر ہی اتاریاں، اس طرح نہیں ہویا وہ کسی نبی سے 10 سال میں اتاری، کسی نبی سے 5 سال میں اتاری، لیکن جب محبوب کریم دی واری آئی کہ اللہ پاک نے 23 سالہ میں قرآن نو اتاریا۔ جبریل نے جدو حضرت جناب داؤد سے کتاب نازل ہوئی آئی اللہ پاک نے چند تختیاں میں عطا فرمائیاں کہ جناب حضرت داؤد نو دے کے آؤ۔ حضرت داؤد دریائے دجلہ کے کنارے اتنے بیٹھے ہیں، میں جا کے اس ویلے کتاب تختیاں دے کے آیا، کتاب زبور مکمل ہوئی، وقت گزریا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت موسیٰ جناب موسیٰ کو دور سے جلوہ کر رہا، اللہ پاک نے کوئی تختیاں عطا فرمائیاں، حضرت جناب جبریل لے کے آئے، حضرت موسیٰ نے عمرانی مصری زبان کے اندر وہ کتاب دے کے آئے اور وہ ساری کتاب تراب بن گئی۔ وقت گزریا، جناب حضرت مریم کا بیٹا جناب حضرت عیسیٰ کی جلوہ کری ہوئی اور اللہ پاک نے چند تختیاں جناب حضرت جبریل کو دنیا کے جا کے عیسیٰ پاک نے دے کے آؤ جی مصری اور عمرانی زبان کے اندر موجود نے۔ اللہ پاک نے جدو دنیا حضرت جبریل آئے ایک باری ساری کتاب دی تھی، آنے نے وقت گزریا مکہ کی سرزمین کے حضور علیہ السلام نے جلوہ کری ہوئی، اللہ تعالیٰ کے محبوب تشریف لے کے آئے، آنے جبریل کا میں انتظار میں رہا کدو تختیاں میں عطا کیتیاں جان گیاں، میں وہ جا کے مصطفیٰ کریم نو دے کے آواں گا۔ آنے نے رب دی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا اللہ وہ تختیاں میں عطا کیتیاں جان جا کے میں ایک باری دے کے آواں، کتاباں دا سلسلہ ختم ہوے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل پچھلے نبی کو جوڑان انہاں دی کتاباں دے اوپر اتارن دی عالم کو جوڑان پر اس نبی دا مقام کو جوڑے او فقط میں اپنی مرضی دے نال اتاریاں، لیکن انہاں وچ کچھ میری مرضی شامل ہوے گی، کچھ میرے محبوب دی مرضی شامل ہے، کچھ میری مرضی شامل ہوے گی، کچھ میرے محبوب کی مرضی شامل ہوے گی۔ یا اللہ کیویں؟ اللہ پاک نے فرمایا دراصل گل لیں گے اگر میرا محبوب مکے میں ہوے گا تے قرآن مکے میں جائے گا، اگر میرا محبوب مدینے میں ہوے گا قرآن مدینے میں جاوے گا، اگر میرا محبوب غار میں ہوے گا قرآن غار میں جاوے گا، اگر میرا محبوب مسجد میں ہوے گا قرآن مسجد میں جاوے گا۔ جس مقام تے میرا محبوب ہوے گا اتے ہی کلام الہی نازل ہوگا، عرفان جاری ہوگا۔ اور مختلف مقام سے اللہ پاک نے مختلف جڑے نے پیغامات جڑے نے اپنے محبوب کریم نے دیتے ہیں۔ میرے دوست اگر غور کیا جائے تو قرآن بھی حضور کی نعت ہے، اور اگر غور کیا جائے تو نماز بھی ذکر خدا سے ذکر مصطفیٰ ہے۔ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن جو بندہ پیدا ہویا ہی نا اللہ کے بندے کو اس وقت پتہ ہی نہیں تھی، شعور ہی نہیں تھی، ادراک ہی نہیں تھی، لیکن وہ کان کے اندر ذکر خدا سے ذکر مصطفیٰ کیتا گیا۔
اور ان دسیا گیا بندے کو سمجھے یا نہ سمجھے، تو جانے یا نہ جانے، پہچانے یا نہ پہچانے، پر تیرا آنا بھی اس ذکر دے نال اور تیرا جانا بھی اس ذکر دے نال، دنیا تے رہنا بھی اس ذکر دے نال ہوے گا۔ تو برادران اسلام میں عرض کرنا پیا، اگر نماز تے غور کیتا جائے تو نماز بھی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور میں مختصر جے وقت دے اندر اس ڈیفینیشن کرنے کی کوشش کرنا کہ نماز شروع ہوندی ہے سبحانک اللہ تو، سبحان تو شروع، اور نماز الصلاۃ و معراج المومنین بھی، اور مزے دی گل ہے نبی پاک دی معراج بھی سبحان تو شروع ہوئی تے حضور دے امتی دی معراج بھی سبحان تو ہی شروع ہوندی ہے پئی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، حضور دی معراج بھی سبحان تو شروع ہوئی اور حضور دے امتی دی معراج جڑی ہوئی سبحان تو ہی شروع ہوئی۔ تو عرض کرتا چلا جب بندہ نماز میں آیا اللہ تعالیٰ دی حمد و بیان دی، دراصل نماز ساری دی ساری آج دی انکساری ہے اور ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہے کہ بندہ پہلے آیا گھروں آیا اور رب دے حضور توبہ کی تھی، اپنے ہاتھ کرنا تک اٹھائے، ان گل اگر کوئی فرق ہوئے تو دسیا بھی شادی چھڑے جاندے، بندہ آیا ساری دنیا تو اپنے ہاتھ اٹھائے، پاکی لئی، طہارت لئی، باقیدگی لئی، اس تو بعد اپنے ہاتھ کرنا نہ اڑائے۔ یہ پہلی توبہ ہے کہ یا اللہ میں اپنے دنیا تو سارے ہاتھ اٹھا لے اور توبہ کرنا تیری بارگاہ دے اندر، یا اللہ میری اس توبہ قبول و منظور فرما، اپنے ہاتھ کرنا تک اٹھائے اور آخیا اللہ اکبر اور اپنے ہاتھ بن لے، اور پھر آجی یہ آجی آئی نا کہ ہاتھ اٹھا کے بن لے، رب دے حضور کھڑا ہو گیا آجی دے نال، انکساری دے نال، ہاں جی جب کھڑا ہو گیا تو پڑھیا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھ میں پڑھیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب یہ سارا پڑھیا پھر رب دا قرآن پڑھیا، پھر رب دا قرآن پڑھیا کہ جس کے اندر اللہ پاک نے نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، وہ قرآن پڑھیا، جب وہ پڑھ رہا تو اللہ پاک نے فرمایا تیرے کو کوئی اور عاجزی ہے، انکساری ہے، تو بندہ پہلے کھڑے آ سی، پہلے بھی عاجزی میں آئی، لیکن جب اور عاجزی کی تھی تو رب دے حضور نے رکوع میں چلا گیا اور پڑھیا سبحان ربی العظیم، جو اس میں پڑھیا یا اللہ تو دین میں اعظم اکمل اعظم ہے، مولا کریم تو شانہ والا، عظمتہ والا، طہارت والا، بزرگی والا، جب اس مقام سے پڑھیا نا تو اللہ پاک نے فرمایا کوئی اور بھی تیرے کو ہے عاجزی، کوئی ہے تو بارگاہ پیش کر، تیری نماز نو معراج بنائیے، تو بندے جڑا بندہ جھکی آئی یعنی رکوع میں آئی، وہ بندہ سجدے میں چلا گیا، اپنی نک زمین تے رکھی، اپنی پیشانی زمین تے رکھی، ہاں جی سارا جھک گیا، زمین نال لگ گیا، این سمجھو پنجابی میں چاہتے ہیں نکے دیا لکیراں کٹن لگ پیا، ہاں جی چاہیے تے اسی کہ اللہ تعالیٰ فرماندا اٹھ میرے بندے جو منگنا تین عطا کرنا، بس تین بخش دیتا گیا، جو دعا منگ قبول کی جاتی، لیکن جب اس مقام تک آ گیا نا عاجزی اور انکساری تک آ گیا، اللہ پاک نے فرمایا سر اٹھا تین ایک بارگاہ دا شرف عطا فرماواں، تین اس بارگاہ دا شرف عطا فرماواں کہ جتھے ابو بکر جان تے صدیق بن جان، عمر جان تے فاروق اعظم بن جان، عثمان جان تے ذوالنورین تے غنی بن جان، علی یون تے حیدر کرار تے مشکل کشا بن جان، یا اللہ میں تے صرف تیری نماز پڑھن آیا ہے، اگلے بوئے اتنے نہ بھیج، اللہ پاک نے فرمایا اگر اگلے دروازے تے نہ بھیجا تو تو ابلیس نہ ڈال جائے، اور اگر اگلے دروازے تے ڈولا تے ابو بکر صدیق نہ ڈال جائے گا، جو آج بھی حضور دے نال ہے۔ لو جی بندہ پھر اگلے دروازے اتنے گیا اور ہویا کہ اللہ پاک کی بارگاہ چلتی اللہ میں کرنا کی ہے، فرمایا تین نہیں پتہ جب کسی بھی بارگاہ میں جائیے تو سلام آتی ہے، تو بندے اتنے یاد رکھے آخیا تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، حضور نے سلام آخیا، اور جب کوئی بندہ حضور نے سلام آتا ہے یاد رکھے اگر تسی میں سلام آتے تو میں سلام کا جواب دینا، یہ کیوں ہو سکتا جڑے سلام لے کے آئے انہوں نے سلام کا جواب نہ دیں، جو عام بندہ حضور نے فرمایا دو بندے مومن محبت نہ ملتے رہے ایک دوسرے سلام آتے، جب سلام آتے ہیں تو انہوں نے پچھڑنے تو پہلا اللہ پاک کو گناہ معاف کر دیا، اگر عام بندے سلام آ کے تو گناہ معاف ہوتے، جب سوچو جب عام بندہ نبی پاک نو سلام آتا ہوئے گا، حضور علیہ السلام نو سلام آتا ہوئے گا، ایتھے تے عام بندے سلام آ کے تو گناہ معاف ہوتے، لیکن جڑا بندہ حضور نو سلام آکھے اور گنبد خضرا جو سلام دا جواب آوے تو میرے گناہ معاف نہیں ہوندے بلکہ وجہ باطلہ ہوں شفاعت ہی اللہ تبارک و تعالی دی شفاعت تے واجب ہو جائے گا۔ سننا وقت میں گل ختم کرنا، بندے سلام آکھیا جو سلام آکھ رہا تو ہویا کہ عرض کی یا اللہ ہن میں نہیں جا سے میں دعا مانگ لواں اپنے واسطے، اللہ پاک نے فرمایا تو گھراں قربانیاں دتیاں انہیں اپنے پتر کوئے نے میری بارگاہ میں رکھ کے تو میں انہوں نے کیویں اج بول سکنا، اللہ پاک نے فرمایا یہ یاد رکھ دعا خانداناں دعا گھرانیاں درود آ، تو
تو بندے پڑھیا اللہم صلی علی محمد وعلا